اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں چونکہ گفتگو جتنی بھی ہو رہی ہے وہ تصوف اور راہ سلوک اور روحانیت کے کانٹیکسٹ میں ہی ہوتی ہے، تو آج میرے ذہن میں یہ تھا کہ تقویٰ پہ بات کی جائے، کیونکہ یہ ان بنیادی پری ریکویزٹس میں سے ہے جس کے بغیر انسان آگے چل نہیں پاتا۔ اس سے پہلے یہ سوال کسی صاحب نے رکھا ہے، راہ سلوک میں غور و خوض کس طرح اور کن سبجیکٹس پر ہونا چاہیے؟ میری علم اور میرے ذاتی تجربے کے مطابق تو غور و فکر کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں کہ اس انداز میں بیٹھا جائے، فلاں جگہ بیٹھا جائے، اتنی دیر بیٹھا جائے۔ یہ غور و فکر تو خود بخود جاری رہتا ہے۔ اگر گزشتہ مختلف نشستوں میں ہونے والی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات پر زور دیا جاتا رہا کہ خلق خدا سے کم ملاقات رکھی جائے، خلق خدا سے دور رہا جائے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ دفعہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کی عرس کے سلسلے میں جو مذاکرہ ہوا، اس میں جو ٹاپک تھا، اس ضمن میں جب یہاں بات ہو رہی تھی گزشتہ سیٹرڈے کو، تو اس میں بھی میں نے یہی گزارش کی تھی کہ جب کوئی زاہد فقر کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ کن کن راہوں سے گزر رہا ہوتا ہے، کن کن کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی تھی کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ خلق خدا سے کم رابطہ رکھے۔ جب ہم خلق خدا سے دور رہتے ہیں اور لا یعنی گفتگو میں ہم انوالو نہیں ہوتے، بے مقصد گفتگو نہیں کرتے، صرف اتنی گفتگو کرتے ہیں جتنی انتہائی ضروری ہوتا ہے، تو جو تنہائی میسر آتی ہے اس دوران انسان مختلف چیزوں کو پکڑتا ہے اور اس پر غور کرتا چلا جاتا ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے۔ در حقیقت وہی غور و فکر ہے، چونکہ فقیر اپنے تمام وقت رب تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے اپنا، تو اس کے ذہن میں جنم لینے والے خیالات بھی رب تعالیٰ، روحانیت، قرآن پاک، اسلام، شریعت، تصوف، ان سے ہی متعلق ہوتے ہیں۔ تو جوں وہ خیالات ذہن میں آتے ہیں اور ان پر انسان غور کرتا ہے تو نئے نقطے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہی غور و فکر ہے۔ اور جہاں تک سبجیکٹس کا تعلق ہے تو میں نے تو عرض کیا کہ فقیر کے ذہن میں ہمیں وقت صرف رب ہی رہتا ہے، تو لامحالہ وہ ایک ہی سبجیکٹ ہے جو اس کے ذہن میں رہے گا، اسی کی طرف رجوع رکھے گا، اسی سے متعلق چیزوں کی قریت کرے گا، اسی سے متعلق چیزوں پر غور و فکر کرے گا، اور وہیں سے تمام چیزیں سمجھ آنے لگیں گی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں تقویٰ پر بات کرنا چاہتا تھا کہ راہ سلوک میں جب تک کہ کوئی شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا، اس کی تمام ایکسرسائزز، اس کی تمام ریاضتیں، اس کے تمام مجاہدے رائے گاہ جاتی ہیں، کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ اتفاق ایسا ہے کہ صبر کی طرح تقویٰ کو بھی ڈیفائن کیا ہے مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں۔ جس طرح صبر کی بے تحاشا ڈیفینیشنز ملتی ہیں، ہر شخص نے اس کو اسی رنگ میں ڈیفائن کیا جس رنگ میں اس نے صبر کو دیکھا، پایا یا اسے ایکسپیرینس کیا۔ اسی طرح تقویٰ کے بارے میں بھی جتنے اولیاء کرام ہیں، ان سب نے اس کو علیحدہ علیحدہ سے ڈیفائن کیا، گرچہ اگر اسے آپ اس کی تہیں کھولنا شروع کریں ان کی ڈیفینیشنز کی، تو اس کا جو حاصل ہے وہ سب ایک ہی آتا ہے۔ اب سری سختی صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا اس طرح سے کہ ہر وقت خدا کی طرف رجوع رہنا ہی تقویٰ ہے۔ ایک صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا کہ تمام ممنوعات سے منع رہنا اور جس کے لیے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا تقویٰ ہے۔ ابن حبیب صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا کہ جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں موجود رہنا، اور جو
کرنے سے منع کر دیا گیا وہاں سے غیر حاضر رہنا تقوی کا نام ہے۔ حضرت بایزید بستامی صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا کہ غیر اللہ سے منہ پھیر لینے کا نام تقوی ہے۔ یہ سب بڑے لوگ تھے، ان کی اپنی روحانی کیفیات تھیں، روحانیت میں ان کے اپنے مقام تھے، اور وہ مقام یاد رکھیے کہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتے۔ بے تحاشا ریاضت، بے تحاشا مجاہدہ، بے تحاشا عبادت۔ اب ایک صاحب نے اس کو یوں ڈیفائن کر دیا کہ اپنے نفس کی مخالفت کا نام تقوی ہے۔ اب یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اپنے مقام سے بات کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو تصوف کے اسکول میں ابھی داخل بھی نہیں ہوئے، بلکہ وہ سڑک جو تصوف کے اسکول کو جاتی ہے ہم تو ابھی اس کے پہلے کنارے پر کھڑے ہیں، تو یہ سب ڈیفینیشنز شاید ہمارے سر سے گزر جائیں۔ اس کی تقلید اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں شاید ہم اپنی کمر توڑ بیٹھیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کر آدمی مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ اب جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب نے، وہ ان کے اپنے مقام سے ہے کہ وہ غوث الاعظم کے مقام پر فائز ہیں، تو روحانیت کا اتنا بلند مقام ہے کہ ان کو قرآن پاک کے تحت تمام معنی ان کی نظر میں ہیں۔ قرآن پاک کو وہ اپنی روح کی بالیدگی کے مطابق گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن پاک کی جو تفسیر جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بیان کی، وہ انہوں نے اپنے مقام سے بیان کر دی۔ اسی طرح ایک اور جگہ جہاں ہم غلطی کھاتے ہیں جا کر، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کتاب میں اگر سوء اتفاق ہمارے ہاتھ یہ بات لگ گئی کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، تو اس سے انہوں نے سب کچھ حاصل کیا، فوراً ہم پڑھنا شروع کر دیں گے کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب اگر پڑھتے تھے تو پھر ہم تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل درست کہ وہ پڑھتے تھے، انہوں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا اس کے ذریعے سے، لیکن یہ تو دیکھیے کیا آپ یہ یا میں یہ جان پائیں گے کہ یہ وظیفہ انہوں نے روحانیت کے کس مقام پر پہنچنے کے بعد شروع کیا؟ کیا وہ وظیفہ اس وقت شروع کیا جب ابدال کے مقام پر آ گئے تھے، یا یہ وظیفہ انہوں نے اس وقت شروع کیا جو کتب کے مقام پر آ گئے تھے؟ تو اگر انہوں نے کتب کے مقام پر پہنچ کر وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو کتب کے مقام پر روح کی بالیدگی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ وہ لطافت کے کس درجے پر ہوتی ہے روح؟ تو کیا ہماری روح لطافت کے اس مقام پر ہے؟ تو ہم اسے اگر پڑھنا شروع کریں گے تو سوائے اس کے کہ پریشانیوں میں گھر جائیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ہم اپنے آپ کو روحانیت کے اس مقام پر اٹھا کر لے جائیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں تو یقیناً اس سے وہی فوائد حاصل کریں گے جو ہو جانے چاہیے۔ تو اسی طرح تقوی کی جو ڈیفینیشنز جس ولی اللہ نے بیان کی، انہوں نے اس کو اپنے ہی اینگل سے دیکھا ہے، اپنے ہی مقام سے دیکھا ہے اسے۔ میرے خیال میں ہم جیسے لوگ، یا کم سے کم مجھ جیسا آدمی جو طفل مکتب بھی نہیں ہے ابھی، جس نے ابھی روحانیت کی ABC بھی نہیں پڑھی، اس کے لیے تو تقوی کی یہ ڈیفینیشن شاید زیادہ سوٹ کر جائے، یا یہ کہ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس کو ڈیفائن یوں کر لیا تقوی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی پیروی تقوی ہے، جو اسماء حسنہ تھے اس کی تقلید تقوی ہے۔ میں اس کو یوں شاید ڈیفائن کر دوں، یہ آسان ہو جائے گا، میرے لیے دشوار نہیں رہتا۔ میری تعلیم کی کمی، میری معلومات کی کمی، میرے اندر علم کا قحط، وہ سب اس کے اندر چھپ جائے گا کہ ہم نے جو کلاس 5 تک دینیات پڑھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ضروری پہلو عیاں کر دیے گئے تھے، اجاگر کیے گئے تھے کہ مسلمان بچے اسے سیکھ لیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ کلاس 5 میں جو ہم نے حیات طیبہ
کے بارے میں پڑھا تھا 50 سال پہلے وہ آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسا کل پڑھا ہم نے. تو ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں کی تقلید کرنے میں، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیاوی زندگی گزاری اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے مثالیں چھوڑ جائیں تاکہ امت اس پہ عمل کر لے، اس کی تقلید کر لے، اس کی پیروی کر لے، اس کی نقالی کر لے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تقلید تقویٰ ہے. تقوی کے مقام پر پہنچ جائے گا انسان اس تقلید کے ذریعے. اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیسے کیا جائے، کیونکہ تقویٰ کی راہ میں دو چیزیں بڑی شدت سے حائل ہوں گی، ایک ہماری انا اور دوسرا ہمارا نفس. اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ تقویٰ کوئی آدمی اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس راہ کی 5 دشوار گھاٹیاں پار نہ کر لے. ایک گھاٹی تو یہ ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کے خلاف چلے، اور دوسرا اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گزر بسر کرنے کے لائق رزق حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ کی تگدو میں نہ پڑے. اور تیسری گھاٹی بڑی عجیب ہے جو شاید پڑھے لکھے لوگوں کے حلق سے نیچے آسانی سے نہ اترے، کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے دے. یہ ایسا نقطہ ہے جو بہت دشوار ہے حلق سے نیچے اتر جانا. دقت تو اس میں بھی آئے گی کہ جہاں گزر بسر ہونے کے لائق جو روزی مل گئی تو اس سے پھر زائد کے لیے تگ و دو انسان چھوڑ جائے. لیکن سب سے زیادہ جو اندر سے ریزسٹنس آئے گی وہ اس پر آئے گی کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے دے. ایک صاحب علم کی راہ ہی پہ تھے، یا کم سے کم ان کا دعویٰ تھا کہ وہ علم کی راہ پر ہیں، تو تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کسی کے بارے میں شکوہ کیا کہ انہوں نے مجھے سر بازار بے عزت کر دیا، سر راہ لوگوں کی موجودگی میں بے عزت کر دیا. اس نے جو یہ سلوک کیا ہے شاہ صاحب، تو کیا وہ سمجھتا ہے میری کوئی عزت ہی نہیں؟ تو میں نے بھی اس سے بڑی احمقانہ حرکت یہ کر ڈالی کہ بغیر سوچے سمجھے کہ میرے اس جملے کا یہ صاحب کیا مطلب لے لیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی فقیر کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی، تو جب عزت ہی نہیں تو بے عزتی کیا ہوگی؟ تو کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. اب جب انہوں نے یہ جملہ کہہ کے انڈائریکٹلی اپنے آپ کو فقیروں کی صف میں شامل کر لیا تو پھر مجھے تو کسی قسم کی حکمت آمیز گفتگو کی ضرورت ہی نہ رہی. تو میں نے ان کو بہت سیدھی زبان میں کہا کہ ہاں بے شک فقیر کی کیا عزت ہوتی. تو کہنے لگے تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آج آپ نے میری اوقات مجھے بتا دی. وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے اور پھر جگہ جگہ سے مجھے ایک فیڈ بیک آنا شروع ہوا کہ شاہ صاحب آپ نے ان کو کیا کہہ دیا تھا، کہ وہ بہت بیچارے ناراض ہیں کہ شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا تمہاری کوئی عزت ہی نہیں دنیا میں. تو میں اپنی جگہ حیران ہوتا رہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، خدا نخواستہ ان کی توہین کرنا تو میرا مقصد کبھی بھی نہیں تھا. انہوں نے ایک جملہ بولا جس کے جواب میں نے علم کا ایک جملہ کہہ دیا، اس کی انہوں نے کنفرمیشن چاہی، میں نے کنفرمیشن کر دی. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ وہ 1.5 سال کی شعلہ بیانی کے بعد اچانک ایک دن پھر یہیں پر تشریف لے آئے. انہوں نے کہنے لگی شاہ صاحب آئی ایم سوری، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا تھا، آپ نے تو بات بڑی سچی کہی تھی. تو obviously میرا اس کے جواب میں کیا ہو سکتا ہے، میں تو یہ کہنے سے رہا کسی سے کہ یہ تم نے جو اتنا پروپیگنڈا کر دیا میرے خلاف، ایسی بات کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں کسی سے. تو ان سے میں نے کہا کہ بعض کا کچھ نقطے ایسے ہیں جو دیر میں سمجھ میں آتے ہیں، تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ نقطہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں کلیئر ہو سکا، آج ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے. اب جو بات میں نے ان سے کہی تھی وہ جب نقطہ خود ان کے ذہن میں کلیئر ہوا تو ان سے میں نے کہا کہ اس کی سپورٹ پر میرے پاس قرآنی آیت تھی جو میں نے آپ سے کہا. وہ قرآنی آیت یہ ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جسے وہ چاہتا ہے وہ عزت
بخش دیتا ہے. تو جب سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو خود ہماری عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، رب تعالیٰ جسے چاہے عزت بخش دے تو وہ تو بخشی ہوئی عزت ہے، وہ عطائے رب ہے، ہماری ارن کی ہوئی تو نہیں، ہماری ملکیت نہیں ہے، عطا ہے، اور عطا پر کلیم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. تو اسی طرح توکل تک پہنچنے کے لیے جس چڑھائی کو چڑھنا ہے ہم نے، ان میں سب سے دشوار یہ ہے کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے دے. جب تک یہ یقین نہیں آتا ہمیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے صدقے عزت عطا فرما دیتا ہے، اس پر عطا کر دیتا ہے. تو پھر یہ بات جو میں نے کہی کہ شاید آج کے تعلیم یافتہ انسان کے حلق سے نیچے نہ اترے، جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو تقوی اختیار کر لینے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. اور تقوی اختیار کرنے کے اندر ایک چیز اور رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے خلق خدا کے سامنے دست سوال دراز کرنا. یہ تقوی کے خلاف ہے. جو ہی انسان غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیتا ہے، وہ اللہ کے دروازے سے منہ موڑ لیتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. فقیر کو سخت ممانعت ہے دست سوال دراز کرنے کی، یہ یاد رکھیے. وہ خود اپنی ذات کے لیے دست سوال دراز نہیں کر سکتا. اور ایک اس کے اندر اور گھاٹی ہے کہ جو عطا ہو جائے اسی کو کافی جانے. آج جو ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے، جو ہمیں دعا کرنے والے لوگوں کے پیچھے، پیر صاحبان کے پیچھے، عامل حضرات کے پیچھے دوڑائے پھرتی ہے بات، وہ یہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں میسر آ گیا، جو ہمیں عطا کر دیا گیا، ہم اس کو کافی نہیں جان پاتے. تو یوں ہمیں دوڑنا پڑتا ہے. ایک صاحب نے اور تقوی کی تعریف کی تھی کہ مصیبتوں کو ہنسی خوشی سہ جانے کا نام تقوی ہے. تو یہاں تو عطا ہوئی کو کافی جاننا ہی تقوی کا ایک حصہ ہے. تو آپ حضرات جو راہ سلوک پر چلنا چاہ رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تصوف کی خواہش رکھتے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تصوف، روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی بغیر تقوی اختیار کیے. اور تقوی اختیار ہو نہیں سکتا جب تک کہ تقوی کی یہ 5 پری ریکویزٹس آپ پوری نہ کر دیں. تو آج سے اس راہ پر چلنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے کہ ذلت کو عزت پر ترجیح دینا، دراصل یہ انا کو مارنے کی بات ہے. تو جب انا مرتی ہے تو فقیری اجاگر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. اس کے لیے پہلے انا کو مارنا ہوگا. اسی ضمن میں بقایا گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. شاید میں اگلے 2 ویکینڈز یہاں نہ ہوں، مجھے کسی ضروری کام سے 10 دن کے لیے یورپ جانا ہوگا. وہاں سے واپسی ہو جائے گی میری، اور میں انشاءاللہ تعالی 10 ستمبر کے بعد لاہور ہی میں ہوں گا. سوال کسی کے ذہن میں ہوں تو جی. سر، آپ نے بڑی قطعیت سے فرمایا تھا کہ جو گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ سود کے زمرے میں آتے ہیں. سر ذرا انشورنس، لائف کی، اکوپمنٹ کی، ہیلتھ کی، اس کے بارے میں بھی فرمائیے. علماء حضرات کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ لائف انشورنس اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. اس پر تو پہلے سے فیصلہ موجود ہے. پچھلے دنوں سود کی ایک ڈیفینیشن کا مجھ پر انکشاف ہوا، اور حیرت یہ ہوئی کہ سود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس سے پہلے نہ کہیں سننے میں آیا تھا، نہ پڑھنے میں آیا تھا. یہ انکشاف ہوا، اور میں اس جو ڈیفینیشن کا انکشاف مجھ پر ہوا، اس کو پڑھنے کے بعد بہت دیر تک، اس کو جاننے کے بعد بہت دیر تک میں اس
پہ حیران ہوتا رہا اس کے جامع ہونے پر کہ کوئی شک و شبہ چھوڑا ہی نہیں. اور لطف یہ ہے کہ سود کی ڈیفینیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کے بعد کہیں کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جائز یہ ناجائز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سود کے ضمن میں یہ تھا: ہر وہ قرض جو کسی طرح کا بھی منافع کھینچ کر لائے سود ہے. ایک جملہ وہ آپ نے جو سیونگ سرٹیفکیٹ کی بات کی اس پر مجھے یاد آ گئی یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر اسے ڈیفائن کیا ہوا ہے. بات یہ ہے خالد صاحب کہ ہم عادی ہو گئے ہیں سبھی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان من حیث القوم بات کر رہا ہوں. کسی نہ کسی طرح ہر چیز کو کھینچ تان کے اپنے فائدے میں لے جانے کے. سوال یہ ہے کہ کمپنسیشن فار ڈیویلیویشن, اب اس کو ڈٹرمن کر لیجئے کہ صاحب ڈیویلیویشن کیا ہے. اگر 11% سال کی ڈیویلیویشن ہو گئی تو ایکسپلوٹیشن اور کیا ہے کہ سود بینک 7% لے گا, میں آپ سے 11% ڈیویلیویشن کی کمپنسیشن لے لوں. تو 7% جو بینک مجھ سے سود مانگ رہا ہے اس کو تو میں سود قرار دے دوں, اور میں جو آپ سے 11% لے رہا ہوں اسے کمپنسیشن قرار دے دوں. تو بینک جو کچھ ہمیں دے رہا ہے منافع, چلیے آپ اسے انٹرسٹ نہ کہیے, پروفٹ نہ کہیے, کمپنسیشن فار ڈیویلیویشن کے لیجیے. اسلام کے اندر جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں, ایک بنیاد ہے کہ انسان کا قلب تبدیل ہو گیا ہے. اس کے احکامات کی بنیاد مجھے تو یہ دکھائی دی کہ قلب تبدیل ہو گیا ہے انسان کا. اگر میرے پاس فالتو مال و زر ہے اور میرے دوسرے بھائی کو ضرورت ہے تو میں چپ چاپ اس کو دے دوں گا کہ آپ اس سے اپنا کام نکال لیجیے, اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو مجھے واپس لوٹا دیجیے. اور اگر میرا بھائی کسی وجہ سے پرابلمز میں چلا جائے, وہ مجھے وقت پر واپس نہ کر سکے, تو میرا ضمیر مجھے یہ کہہ دے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چھوٹ دے دو. اگر وہ بالکل نہیں ادا کر سکتا تو معاف کر دو, اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے. تو بات قلب کی ہے ساری. دیکھیے اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ وہ اسلامک بینکنگ کے لیے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے ان کی ساری گفتگو وہ ایک مخصوص اینگل لیے ہوئے ہیں. وہ تمام ممالک جو اسلامک نہیں ہیں, اگر ہم وہاں رہ رہے ہیں تو بھی ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ کمپلسری نہیں ہے بلکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ نہیں اگر ہم وہ انٹرسٹ نہ لینا چاہیں. ہم اسٹریٹ اوے اکاؤنٹ کھولتے وقت لکھ کر دے سکتے ہیں کہ all profits earned on my account may kindly be transferred to some charity organization to the satisfaction of my banker. It finishes the matter once for all. تو جب تک آپ کا اکاؤنٹ اس بینک کے اندر ہے, اس پر جو بھی پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے ان دی سسٹم, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دیا جائے گا ٹو سم چیریٹی آرگنائزیشن, اور اس کی اطلاع آپ کو دے دی جائے گی کہ آپ کے جو ڈپازٹس ہمارے پاس ہیں انہوں نے اتنا پروفٹ جنریٹ کیا تھا فار دس پیریڈ, اینڈ ایز پر یور انسٹرکشنز دیٹ پروفٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو سچ اینڈ سچ چیریٹی آرگنائزیشن. جہاں اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ایکسپیرینس ہم نے کیا وائل سرونگ گورنمنٹ کہ پروویڈنٹ فنڈ ہمارے یہاں کٹتا تھا. وہی سسٹم ہے کہ ٹرسٹ بنا ہوا ہے, وہ انویسٹ کرتا ہے اسے, اور وہ تمام پیسہ جو آتا ہے بطور پروفٹ کے وہ پلس وہ امپلائیز جن کو فار سم ریزن پروویڈنٹ فنڈ نہیں دیا گیا وہ بھی پھر ان ممبرس پر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. یہ سسٹم ہے وہاں. تو اب جن لوگوں نے نہیں لینا وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ صاحب میں اپنا کنٹریبیوشن اور کنٹریبیوشن فرام دا گورنمنٹ جو 100% ہوتا ہے صرف وہ لوں گا, باقی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر پروفٹ نہیں لینا میں نے. تو وہ اس کے حصے کا بھی پروفٹ جو ہے دوسرے ممبرس پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا.
اسے وہ دیتا ہے. جیسے فرض کر لیجیے کہ پروویڈنٹ فنڈ آپ کا 10% کرتا ہے آف دی بیسک. آپ کی سیلری 100,000 روپیز ہے, 10,000 روپے مہینہ آپ کا پروویڈنٹ فنڈ کٹ رہا ہے. وہ آپ کا اکاؤنٹ ایک ہے, اس کے اندر ہر مہینے لکھا جا رہا ہے کہ آپ کا اتنا پیسہ کٹا. گورنمنٹ کنٹریبیوشن ہر مہینے اتنا اور ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں 10,000 آپ کا کٹا, 10,000 گورنمنٹ نے دے دیا پروویڈنٹ فنڈ کے. نہیں, وہ ایسا ہے, دیکھیے وہ پروفٹ نہیں ہے جو گورنمنٹ دے رہی, یہ گورنمنٹ کنٹریبیوشن ہے. اٹ از این اسسٹنس ٹو یو. بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہمیں ہر سال چھٹی ملتی ہے 1 مہینے کی, اور اس کے ساتھ گورنمنٹ ہمیں ایک سیلری لیو فیئر اسسٹنس کی دیتی ہے. آپ کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 12 مہینے کے بعد آپ کی 1 مہینے کی چھٹی اینول لیو ارن کر لیا آپ نے. آپ چھٹی جا رہے ہیں تو 1 مہینے کی تنخواہ فالتو, مطلب سال میں 12 تنخواہیں نہیں ملی بلکہ 13 ملی آپ کو, تو وہ آپ کو لیو فیئر اسسٹنس دی جاتی ہے, LFA اسے کہتے ہیں. لائک وائز وہ کنٹریبیوشن گورنمنٹ کا ہے ایکویلنٹ اماؤنٹ کا. تو 20,000 روپیہ آپ کا اس مہینے جمع ہوا اور وہ 20,000 انویسٹ ہوا ہے آپ کا, اس پر پروفٹ جنریٹ ہوا ہے. تو جو آپ جہاں کنفیوز کر رہے تھے جس کو, وہ یہ ہے کہ دیر ول بی 3 amounts in your account, rather I would say 4. سیلف کنٹریبیوشن اسے ہم کہتے ہیں, دوسرا ہے گورنمنٹ یا امپلائرز کنٹریبیوشن, تیسرا ہے پروفٹ ارنڈ, چوتھا ہے امورٹائزیشن کہ جو امپلائیز کوئی ڈسمس ہو گیا, کسی کو پنشمنٹ مل گئی, کچھ ہوا, اس کو نہیں دیا گیا پروویڈنٹ فنڈ, تو وہ تقسیم کر دیا جاتا. تو یہ 4 ہیڈ نظر آئیں گے کہ اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو نہیں لیتے, وہ سیلف کنٹریبیوشن اینڈ گورنمنٹ کنٹریبیوشن اس میں سے لکھ کر دے دیتے ہیں. تو وہ تو اسٹریٹ اکاؤنٹ ہے, وہ تو جمع ہوتا ہے, وہ نکال کے حوالے کر دیا آپ کا. 10 سال آپ نے نوکری کی, ہر سال آپ کا 20,000 جمع اور 2 لاکھ روپیہ بن گیا آپ کا, 2 لاکھ آپ کو دے دیا گیا. جو انٹرسٹ لیتے ہیں وہ 10 سال کے بعد جب ودرا کریں گے پروویڈنٹ فنڈ کو, تو وہ شاید 3 لاکھ روپیہ بنا ہوا ہوگا. وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی نہ پرابلم ہے نہ کوئی پابندی. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا بھی کہ اسلام نے تو بنیاد ہی اس بات پر ڈالی تھی کہ ہمارے قلب تبدیل ہو جائیں گے, اخوت اور بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کا اور ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں بدرجہ عتم ہوگا. اس کی تو ساری بنیادیں ہی یہ ہیں. اسلام تو اتنا زیادہ اس کے اوپر رلائے کر رہا ہے, اس ایک کنسیپٹ پر, کہ دل بدل دیے جاتے ہیں. اسلام کا پینل کوڈ دنیا کا سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے. زیادہ تر جرائم کی سزا, اب سود کی سزا یہ ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ کرے گا بندہ, یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے 25 سال کے لیے قید میں ڈال دو. رشوت کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جہنمی ہے. جو اسلام نے بیان کیا اس کو اجتہاد کے ذریعے سے بعد میں اس کو ہم نے دنیاوی اس میں کر لیا, لیکن جو کچھ لکھا ہے اسلام نے وہ تو یہ ہے. تو اس کی بنیاد تو قلب کی ہے کہ قلب ہمارے تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اس میں خوف خدا اور دوسرے کے لیے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. تو اب جب ایسی چیزیں ہم ان لوگوں سے بنوائیں گے جنہوں نے مغرب سے تعلیم لی ہے, ان کا دماغ ٹرین ہی مغربی لائنز پر ہوا ہے, ویسٹرن لائنز پر, تو وہ جس انداز میں بھی بنا کر لائیں کوئی چیز, گھومے گی تو اس کے ارد گرد جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے. ایک بڑی سمپل بات ہے. کچھ بھی اب کہتے رہیے. اب اسلامک بینکنگ کا شورا ہے, میں نے اگلے دن پڑھا, کیونکہ میں یہ سمجھا تھا کہ صرف حلال گوشت ہوتا ہے, حلال لباس ہوتا ہے, حلال چیزیں ہوتی, حلال کریڈٹ کارڈ نہیں سنا تھا کبھی کہ وہ ہوتا ہے. تو اگلے دن وہ میں ایک ہورڈنگ دیکھ رہا تھا, اس پر لکھا تھا دی اونلی حلال کریڈٹ کارڈ ان دا ورلڈ.